بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع فاطمہ بنت الحسین جو تاریخ میں سکینہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ بی بی سکینہ کے والد گرامی سردار کربلا امام حسین علیہ السلام اور والدہ گرامی امر القیس کی بیٹی رباب تھیں۔ آپ 58 ہجری میں متولد ہوئی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی بڑی عزیز اور چہیتی بیٹی تھی۔ ابن اسحاق ہمدانی اپنی کتاب مقاط الاسلام میں لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ بنت الحسین بروز عید مبارک بتاریخ 24 ذی الحج 58 ہجری بروز جمعہ بمطابق 7 نومبر 676 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ جس وقت آپ اپنی مادر گرامی رباب علیہ السلام کے ہمراہ کربلا کے سفر پر روانہ ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 3 سال 7 ماہ 4 ماہ تھی اور آپ کے بھائی شہزادہ علی اصغر 18 دن کے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی نماز شب میں دعا مانگی، اے پروردگار، مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت زیادہ محبت کروں اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے۔ وہ میرے سینے پر سوئے اور اس کی قرابت سے مجھے سکون ملے۔ خطیب آل محمد سید اظہر حسن زیدی مرحوم فرماتے تھے، جب بی بی رباب کو اللہ پاک نے پہلی اولاد سے نوازا تو وہ بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ پورے خاندان کو بچی بہت پیاری تھی، خصوصاً بچی کے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو اپنی اس بھتیجی سے اس قدر پیار تھا کہ وہ انہیں سکینہ کہتے۔ سب گھر والوں کو اس بچی سے اتنا پیار تھا، اس بچی کی ماں کو رباب کا خطاب دیا گیا، یعنی خاص عنایت کرنے والی۔ جناب سکینہ علیہ السلام 4 سال کی ہو گئی، لیکن کبھی بھی گھر والوں نے پیدل نہیں چلنے دیا۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کی گود میں، کبھی چچا عباس علمدار علیہ السلام کی گود میں، کبھی بھائیوں کی گود میں ہیں تو کبھی جناب زینب سلام اللہ کی اور کبھی شہزادی ام کلثوم کی گود میں۔ روز عاشور جب بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 تحفے عطا کیے، ایک سکینہ اور ایک علی اصغر، میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتی ہوں، یہ کہہ کر سکینہ کو جناب زینب کی گود میں اور علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام کی گود میں دیا اور فرمایا، بیٹی سکینہ تم جانو اور جناب زینب جانے، بیٹا علی اصغر تم جانو اور امام حسین جانے۔ حسین ابن علی علیہ السلام جب خیام میں آئے اور فرمایا، یا سکینہ تو یا فاطمہ تو یا زینب یا ام کلثوم علیکہ منی سلام، سکینہ نے رو کر کہا، بابا کیا آپ مرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ بھی سکینہ سے جدا ہو جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیسے نہ جاؤں کہ اب کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا ہمیں ہماری جد کے حرم واپس پہنچا دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر پرندہ کی تار کو چھوڑ دیتا ہے تو آرام کر لیتا ہے۔ آپ کی یہ باتیں سن کر حرم میں کہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ اسی وقت بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی۔ بی بی سکینہ سے امام حسین علیہ السلام کو بہت محبت تھی، سینے سے لگایا، آنسو صاف کر کے فرمایا، اے سکینہ میری شہادت کے بعد تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا، اشک حسرت سے بہت زیادہ نہ تڑپاؤ، میرے جیتے جی نہ رو میری شہزادی، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے سوگ میں بیٹھنا۔ بی بی سکینہ بنت الحسین اپنے بابا سے لپٹ گئی، سوختہ جگر نے اس طرح بین کیے کہ حاضرین سر پیٹ کر اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سکینہ بنت الحسین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرے شیعو جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، یا کسی مسافر شہید کی مصیبت سننا تو میرے اوپر آنسو بہانا۔ بی بی سکینہ کو باپ کی لاش سے کوئی جدا نہ کر سکا۔ دشمن کی فوج میں سے کچھ سپاہیوں نے زبردستی امام حسین کی لاش سے جدا کیا۔ نہیں معلوم اس معصومہ یتیمہ کو واقعہ کربلا کے بعد
کیسے پیدل چلایا گیا۔ پیدل چلنا تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن جب بچی چلتے ہوئے اونٹ سے گری تو شمرلعین نے اکیلی بچی کو اونٹ پر رسی سے اس طرح باندھا کہ بچی دوبارہ نہ گر سکے۔ جب شام پہنچی تو بچی کا بدن ہاتھ سے پاؤں تک زخمی ہو چکا تھا، اس کا کرتا خون سے تر تھا۔ بی بی سکینہ اور دربار یزید، ایک شامی نے سکینہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا، یہ کنیز مجھے بخش دیجیے۔ یہ سن کر بی بی سکینہ لرز گئی۔ اپنی پھوپھی بی بی زینب سلام اللہ سے لپٹ گئی اور کہا، اے پھوپھی جان، کیا لوگ اب مجھے کنیزی میں مانگیں گے؟ جناب زینب سلام اللہ نے شامی کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے اور یزید کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس بچی کو کنیزی میں لے سکو۔ یزید نے بی بی زینب سلام اللہ سے کہا، خدا کی قسم میں اسے کنیزی میں لے سکتا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ نے فرمایا، خدا کی قسم، خدا نے تجھے اتنی طاقت و تسلط ہرگز نہیں دیا مگر یہ کہ تو اسلام سے پھر کر دوسرا دین اختیار کر لے۔ یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، مجھ سے یہ انداز تخاطب، تمہارے باپ بھائی دین سے خارج ہو گئے۔ بی بی زینب سلام اللہ نے فرمایا، تو نے، تیرے باپ اور دادا نے میرے باپ اور بھائی کا دین اختیار کیا ہے، اگر مسلمان ہے تو۔ یزید نے کہا، اے دشمن خدا، جھوٹ کہتی ہو۔ بی بی زینب سلام اللہ نے فرمایا، ظاہر تو امیر و بادشاہ ہے اور گالیاں دیتا ہے، اقتدار و تسلط کی وجہ سے فاش بکتا ہے۔ یہاں گویا یزید کو شرم آ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی، بہت آہ بکا کیا، تمام بیویاں رو رہی تھی، یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین علیہ السلام زندان میں بھجوا دے تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، سر امام حسین علیہ السلام زندان میں لایا گیا، ایک حشر برپا ہوا، تمام بیویاں احتراماً کھڑی ہو گئی، سید سجاد بیمار طواف و زنجیر سنبھالے بابا حسین کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ شہزادی سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا، بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام عالی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتم کرتی، کبھی چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی ہوئی روتی جاتی، شکوہ کرتی جاتی، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگی، بابا نہ آپ آئے، نہ امو آئے، نہ بھائی اکبر آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز بدتریج مدھم ہوتی گئی، بالآخر خاموشی چھا گئی۔ سید و سجاد کھڑے ہوئے، بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا سلام اس شہزادی پر جسے مولا حسین نماز شب کی دعاؤں میں مانگتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔